نبی پاک کو پکاریں گے کہ آپ کا امتی کو لے جا رہے ہیں فرشتے جہنم میں. ہائے ہائے. اب ذرا غور کیجئے وہ ہولناک دن جس میں ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی. ماں بھی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی. ہمارے آقا و مولا ہمیں بخشوانے والے آقا، رحم و کرم فرمانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مشکل ترین وقت میں ہم گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے میدان محشر میں موجود ہوں گے. اور اب کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے دیکھیں آپ کا امتی ہے، اس کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک جلدی جلدی فرشتوں کے پاس آئیں گے، فرمائیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ. وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے وہ انجام دیتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو جائیں گے. اپنا مبارک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرو. یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، جیسے ہی یہ حکم ہوگا اب وہ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اس بندے کو میزان عمل پر لے کر آئیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالوں گا، ایک چھوٹا سا سفید کلر کا کاغذ نکالوں گا، بسم اللہ پڑھ کر اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا. اس کی برکت سے اس بندے کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب کیا ہوگا؟ اب وہ جب فرشتے اس کو جنت میں لے جانے دیں گے، اب تو آرڈر آ جائے گا کہ نیکیاں بڑھ گئی، اب لیٹس گو ٹوورڈ جنت. کہ اگر رکو تو صحیح، پہلے ملنے تو دو اس پیارے چہرے والے سے، اس کریم شخصیت سے ملنے تو دو کہ جنہوں نے مجھے جہنم سے جاتے جاتے بچایا اب جنت کی طرف بھیج رہے ہیں. نبی پاک کی بارگاہ میں آئے گا، عرض کرے گا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، میرے گناہ معاف فرمائے، اپنا تعارف تو کروائیے، آپ ہیں کون؟ وہ بندہ ابھی پہچانا نہیں ہوگا کہ یہ کون سی شخصیت ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے دنیا میں مجھ پر پڑھا تھا. اے میرے امتی، میں نے یہ درود سنبھال کے آج کے دن کے لیے رکھا تھا اور تیرا پڑھا گیا جو درود تھا وہ میں نے میزان عمل پر رکھا اور اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کیسا منظر ہوگا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے انشاءاللہ ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور ان کی بخشش بھی فرمائیں گے، بخشش کا انتظام بھی کروائیں گے. کیا خوبصورت شعر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. نبی پاک کو اپنا کوئی خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کس حالت میں ہوں گے؟ خود فکر میں ہوں گے. ہم سارے تو فکر میں ہوں گے بخشش ہوگی کہ نہیں. نبی پاک کو یہ ٹینشن تو نہیں ہے نا، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مگر کس کے لیے ٹینشن ہوگی؟ ہم امتیوں کے لیے. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. یعنی جس طرح ماں کا بچہ بچھڑ جائے وہ کیسے دیوانہ وار ڈھونڈتی ہے، کہا قیامت کا دن نبی پاک اسی طرح اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں. ایسے پیارے آقا ہے، پھر بھی درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی کنجوسی کرتے ہیں درود پاک میں. ارے یہ تو مہینہ ہے درود پاک پڑھنے کا، کثرت سے درود پاک پڑھیے. کم از کم ربیع الاول میں تو ایسی عادت بنا لو کہ روز کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ ماہ ربیع الاول کے بعد ساری زندگی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.